جی اب آپ غور کرو کہ ہمارے پاس جب دیندار بننے کی بات ہوتی ہے، افسوس سے سنا رہا ہوں، دیکھو ہمارے پاس دماغ کتنے خراب ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں کلچر سے جو افیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم کتنے ناکارہ ہو گئے ہیں۔ غور کرو آپ لوگ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو دیندار بننا چاہ رہے، بہت گڑبڑ ہو گئے صاحب، بہت گناہ ہو گیا، اب میں دیندار بن جاتا ہوں، تو دیندار بننے کے اپنے پاس پہلا طریقہ کیا ہے صاحب؟ دیندار بننے کا اپنے پاس پہلا طریقہ ہے ٹوپی پہن لینا۔ جی ٹوپی پہن لینا، یہ دیندار ہونے کا سب سے پہلا طریقہ۔ اس کے بعد جو ہے الو داڑھی چھوڑ لینا، پھر پینٹ شرٹ چھوڑ کے کرتا پیجامہ پہن لیے، آپ تو ملسابج بن گئے، خلاص اب تو جنت اپنی جی 4 حدیثوں کی کتاب میں اگر پڑھ کے اگر مسجد میں بیان کر دیے تو اپن تو پھر حضرت ہو گئے۔ اب اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا نہیں، یہاں نہیں ہے شروعات ہوتی ہے قرآن سے، جی شروعات ہوتی ہے قرآن کی تعلیم سے، شروعات ہوتی ہے حب اہل بیت سے۔ حب اہل بیت نہیں، داڑھی لے کے کیا کرے گا؟ جی بڑا شملہ باندھ لیتا ہے، 11 ہاتھ کا شملہ، جی اور 6 میٹر کا جبہ، 6 میٹر کے کپڑے کا جبہ پہن لیا اور اتنا بڑا شملہ پہن لیا، اور 3-4 مسواکاں جیبوں میں بھی اگر بھر لیا اور لگڑتا رہا، لیکن قرآن ترجمے سے ایک مرتبہ نہیں پڑھا، نہیں پہنچا وہ اسلام کو نہیں پہنچا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دیندار ہو گیا ہوں، وہ دیندار ہوا نہیں، کیونکہ دین میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے قرآن اور اہل بیت، یہاں سے شروعات ہے۔ اگر یہ مانتا ہے، یہ جانتا ہے تو باقی سب چیزیں کام کے ہیں، اور اگر یہ چیز نہیں مانتا ہے تو میں آپ کو آسان لفظ میں بتا رہا ہوں، جی میرے پاس بہت بھاری ایگزامپلس ہے، سمجھنے میں مشکل ہوں گی، بالکل آسان جس سے ہمارے حیدرآباد کے بچے سمجھ جا سکتے ہیں، بالکل آسان ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن حب اہل بیت نہیں ہے، تو یہ یاد رکھو یہ سارے چیزاں یزید کے کیمپ میں بھی تھے۔ جی یزید کو پرابلم تھا اہل بیت سے، تو سب چیزیں رکھتے پر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ سب سے اہم چیزیں قرآن اور اہل بیت ہے، اور اگر قرآن اور اہل بیت نہیں ہے تو پھر باقی سب دکھاوا ہے، دینداری نہیں ہے، جی دینداری نہیں ہے باقی سب۔ جی آپ کہیں نا جی آپ بڑے زبردست ولیمے کا انتظام کریے، بولیے آج میری طرف سے آپ کو شام کا کھانا ہے، ولیمہ ڈنر میری طرف سے زبردست کھانے کا انتظام، اور آپ مٹھا بھی منگا لیجئے اور دانت خلال بھی اور سونف بھی اور ٹیبل بھی اور پلیٹ بھی اور سالن بھی اور سب منگا لیجئے، چاول اور روٹی مت منگائیے تو چلے گا؟ ارے مٹھا ہے نا، ارے میرے پاشا مین چیز کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ ہر چیز میں ایک مین چیز ہوتی ہے۔ آپ یہ جس کو دین اسلام کہتے ہیں نا، دینداری کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ آج ہم کئی کتابیں پڑھ لی ہیں اپنی زندگی میں، کئی کتابیں پڑھ لی ہیں، دین کے بھی کئی کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں میں کون سی کتاب پڑھوں تو آپ کو یہ کتاب، قرآن پڑھے کیا؟ قرآن نہیں پڑھے، فلاں مول صاحب کی کتاب پڑھا، فلاں حضرت کی کتاب پڑھا۔ دیکھو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو سب سے اہم 2 چیزیں بیان کیے ہیں، ان دونوں کو چھوڑ کر باقی سب کرنے تیار ہے۔ جی غوث پاک کا جھنڈا لگائیں، ضرور لگائیں، بڑی خوشی کی بات ہے بھئی، ہم سنی ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک کا جھنڈا ضرور لگائیں۔ خلفائے راشدین کے نام مسجد میں لکھتے ہیں، ضرور لکھیے صاحب، بہت اچھی بات ہے۔ سر آنکھوں پر ان کے نام اتنے بڑے ہیں کہ یہ کیا ممبر، آسمانوں کے ممبر پر نام لیے جانا چاہیے بھئی، خلفائے راشدین بہت بڑے لوگ ہیں، نام لیے جانا چاہیے ان کے۔ جی آپ کوئی کام پوچھئے، ہر کام ہم کرنے تیار ہے، 2 چیزیں کرنے تیار نہیں، ایک قرآن پڑھنے تیار نہیں ہے اور ایک اہل بیت کا نام لینے تیار نہیں، بس یہ 2 چیزوں سے بھاگے ہوئے، اور نہیں ہو سکتا یہ۔ تو اگر دیندار بننا ہے تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے، اور یہ کیوں قرآن اور اہل بیت کیوں؟ فرمایا قرآن اور اہل بیت کو اگر تم تھامو گے تو تمہارا بھلا ہے کہ تم نہیں بھٹکو گے۔ گمراہ نہیں ہونے کی گارنٹی، میں بول رہا ہوں نا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ بات کہ بھئی گارنٹی تو آ جاؤ بھئی فلاں حضرت کے پاس آپ رہو، ان سے مل لو، بس آپ کی ہدایت کی گارنٹی۔ ہر مدرسے والا گارنٹی دیتا ہے کہ ہم ہدایت پہ، بابا کوئی مدرسے کی گارنٹی نہیں ہے، اچھے ہے ہدایت پہ، گمراہ ہے نہیں کہہ رہا ہوں، ہدایت پر ہوں گے، اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، لیکن آپ کو، میرے کو اور سارے مسلمانوں کے لیے اگر گارنٹی کہیں ہے، ہدایت کی گارنٹی کہیں ہے، تو گارنٹی دینے کا پاور، اتھارٹی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔
تو اختیار تو صرف دو کے پاس ہے نا. اب تیسرا بیٹھ کر بولے کہ بھائی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, بابا تیری گارنٹی چلنے والی نہیں ہے. اور جو مالک ہے, جو جنت کو بنایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بڑا سردار اور مختار بنایا ہے, شفیع المذنبین بنایا ہے, دونوں نے یہ گارنٹی دی ہے. مالک نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں دیا اور محبوب نے گارنٹی صرف دو چیزوں کو بتایا, قرآن اور اہل بیت. آج پہلے دن کی یہ آپ کو پکی نصیحت ہے, آپ کو پکی نصیحت ہے. اگر نہیں شروع کرے آج رات سے شروع کر دو, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. نیت کر لو, کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ شیطان ایسا بتا دیتا ایسا بڑا کام ہے. ارے میرے پاشا, آپ واٹس ایپ پہ 1.5-2 گھنٹے گزار دیتے ہیں. آج کل کے نوجوان واٹس ایپ, فیس بک اور یوٹیوب پہ وقت ضائع کر رہے ہیں جی. جاب لیس ہیں پھر بھی ٹائم نہیں ہے, افسوس کی بات ہے. یہ سوشل میڈیا, یہ دوست احباب, یہ بیٹھکیں, یہ بیکار کی گفتگو, بہت ٹائم جاتا ہے اس کے اندر. قرآن کے لیے وقت نکالو. میں بتا رہا ہوں نا بھائی, میں تو منہاج القرآن کا آدمی ہوں. میں خود بھی جب کبھی ضرورت پڑتی ہے, بہت کم ضرورت پڑتی ہے, لیکن جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو میں شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں. عرفان القرآن اٹھا کر پڑھتا ہوں. انگلش میں اگر دیکھنا ہو تو گلوریس قرآن دیکھتا ہوں جی. آپ کو معلوم ہے نا شیخ الاسلام کی 2 ترجمے, اردو اور انگلش میں. اور زبانوں میں بھی آ گئے, ابھی ہندی میں بھی آ گئے, فرینچ میں بھی آ گئے, بہت زبانوں میں شیخ الاسلام کا ترجمہ آ گیا. تو میں تو بولوں گا یہ ترجمہ پڑھو. اس کے علاوہ کہتا ہوں اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو جو ترجمے پہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے وہ ترجمہ پڑھ لو آپ جی. آپ بولیں گے نہیں ان کا ترجمہ مت پڑھو, ان کا ترجمہ مت پڑھو. نہیں میرے پاس ترجمہ پڑھو قرآن کا. آپ ایک کا ترجمہ پڑھو, پھر دوسرے کا پڑھو, شیخ الاسلام کا بھی پڑھو, اعلیٰ حضرت کا بھی پڑھو, کوئی تیسرے کا بھی پڑھو, کوئی چوتھے کا بھی پڑھو, مگر مت پڑھو نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ پڑھنا چاہیے. قرآن کریم پڑھو, قرآن کریم پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو, ہو سکے تو ساتھ میں تھوڑا تھوڑا تفسیر پڑھو. یہ علم دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مولویوں کے لیے نازل نہیں کیا. یہ مونوپولی نہیں ہے مولویوں کی. کتنا افسوس ہے. آپ بتائیے, ہم میجورٹی یہاں پر تراویح پڑھتے نا جی, مسجدوں کو جاتے ہیں, رمضان آتا تراویح پڑھتے ہیں, اور تراویح پڑھتے ہیں 10 دن کے بعد یا 27 دن کے بعد, کوئی 5 دن کے بعد مسجد سے نکل کے بولتا ہے فون پہ, الحمدللہ میرا قرآن ہو گیا. تیرا قرآن کہاں ہوا؟ کہاں ہوا تیرا قرآن؟ قرآن تو مولوی صاحب کا ہوا, قرآن امام صاحب کا ہوا, اور آپ بولتے ہیں کہ میرا قرآن ہو گیا. نہیں بابا, آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ حافظ صاحب قرآن پڑھے ہیں, ان کا قرآن ہو گیا ہے. آپ کا قرآن اسی دن ہوگا جب آپ قرآن پڑھیں گے, آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے جی. قرآن پڑھیں گے تو تلاوت مکمل ہوگی, ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا معنی دیکھنا, آپ کا ترجمہ مکمل ہوگا. آپ پڑھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو امت تساہل برتتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی, آج امت بہت پیچھے چلے گئی. قرآن اور اہل بیت دونوں چھوڑ دیے. باقی سب پڑھتے ہیں, فقہ بھی پڑھتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی پڑھ لیتے ہیں, پھر نظامی, بریلوی, اشرفی یہ بھی پڑھ لیتے ہیں, پھر وہ حضرت کی تقریر اور یہ حضرت کی, پھر انڈین مولانا کی, پھر پاکستانی مولانا کی, پھر ان کی, ان کو سب کو فالو کر لیتے ہیں. قرآن کو فالو نہیں کرتے ہیں. سب کو فالو کر لیتے ہیں, اہل بیت کو فالو نہیں کرتے. اہل بیت کے نام پوچھو نوجوان بتا نہیں سکتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے. نہیں میرے پاشا, میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. دیکھو گارنٹی میں بتایا 2 چیزوں کے لیے آپ اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک چھوٹی چیز یہ ہے کہ آپ کی ہدایت کی گارنٹی اسی میں ہے. یہ چھوٹی چیز بتا رہا ہوں. اور بڑی چیز کیا ہے؟ بڑی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ نے صرف ایک چیز مانگا ہے. رسول اللہ نے ایک چیز مانگا ہے آپ سے. آپ کو انسان بنایا صاحب, جانور تھے یہ جانور تھے, انسان جا کے جانور ہو گئے تھے. ایک بچی گھر میں پیدا ہوئی تو گڑھا کھود کے اس پہ مٹی ڈال کے بند کر دیتا تھا باپ. شرم آتا تھا, نہیں گھر میں بچی پیدا ہوئی, کیا منہ دکھاؤں گا, منہ کالا ہو گیا. یہ قرآن کے الفاظ ہے, ایسا کہتے تھے لوگ, ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی تو بولتا تھا آج میرا منہ کالا ہو گیا, کس منہ سے میں باہر نکلوں گا. پہلے جاؤ گھر کا دروازہ ہوتا نہیں, دروازے میں سے نہیں, کھڑکیوں میں سے پیچھے سے کود کے جاتے تھے, گڑھا کھود دیتے تھے, اور بچی کو لے جا کے گڑھے کے اندر ڈال کے بند کر دیتے, اور باہر دروازے میں سے لوگ نکل کے بولتے نہیں وہ پیدائش نو مولود مر گیا بولتے تھے, نو مولود مر گیا بولتے تھے. یہ آپ بولے یہ انسان ہے, یہ جانور بن گئے تھے, پھر سے انسان بنائے. کون بنائے؟ آقا رسول اللہ بنائے. اتنا انسان بنائے, اتنا مائنڈ کو ڈیولپ کرے, اتنا تعلیم دیے, اتنے راستے کھولے جی. پھر سے اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد ایک چیز مانگے, محبت. وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ مانگے ہیں, اس لیے محبت کرنا لازم ہے, اور کیونکہ ان کے بغیر جنت ملتی ہی نہیں ہے, اس لیے خود کا بھی پرابلم ہے. یہ
اپنے آپ کو جنت میں بھیجنا ہے تو اس کے لیے بھی محبت اہل بیت لازم رکھے. اللہم صلی علی اللہم